اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، موضوعاتی مطالعے کا چیپٹر نمبر 1 ہم پڑھ رہے تھے اور ہمارے شارٹ کوسچنس اور MCQs کمپلیٹ ہو گئے تھے اور لانگ کوسچنس ہم 2 پڑھ چکے تھے۔ امید ہے آپ نے وہ اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 1 لانگ کوسچن نمبر 3۔ آج ہم کوسچن نمبر 3 ریڈ آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو آپ کی وضاحت کی جائے گی اور آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 3 دیکھیے گا، فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 3 جو ہے یہ آپ کے جو ہے یہ یونیک نوٹس کے پیج نمبر 110 پر موجود ہے۔ آپ اس کو اوپن کر لیں اور ایک دفعہ دیکھیے گا، اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارا ہے فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ جواب، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب کس پر نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب اس کے متعلق جو ہے وہ اس کے جو پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، پوائنٹ نمبر 1 دیکھیے گا، تعارف قرآن، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی چیپٹر کے سٹارٹ میں جب ہم نے اس کی ریڈنگ کی تھی تو آپ کو اس کے بارے میں مکمل طور پر پڑھایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے تعارف قرآن، قرآن کا لفظ جو ہے وہ قرات سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پڑھنا اور جمع کرنے کے ہیں۔ چونکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے گا، محفوظ کتاب، قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بلا شبہ یہ ذکر یعنی نصیحت کا مضمون قرآن پاک ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے نمبر 3 پوائنٹ کہ افضل کتاب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت یعنی قرآن مجید کی تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 4 پوائنٹ دیکھیے گا، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، یہ کتاب اس قدر اپنے اندر مٹھاس رکھتی ہے کہ بار بار پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، ایک بار پڑھنے سے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ ترجمہ، بے شک اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھانا جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ آگے دیکھیے پوائنٹ نمبر 5، آسان اور عام فہم کتاب، یعنی سمجھنے میں بھی آسان ہے۔ یہ کتاب انتہائی عام فہم ہے اور یاد کرنے میں بھی آسان ہے، یہی وجہ ہے کہ لاکھوں حفاظ کے دلوں میں اس کتاب کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ترجمہ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ یعنی اس کتاب میں جتنی بھی باتیں ہم نے بتائی ہیں وہ بہت ہی آسان ہے، اس کو سمجھنے میں بہت ہی آسان ہے، تو کیا ہے کوئی اس پر عمل کرنے والا، اس کو نصیحت پکڑنے والا؟ پوائنٹ نمبر 6 دیکھیے گا، دائمی کتاب، یہ ایسی زبان میں نازل کی گئی جو کبھی نہ ختم ہونے والی اور ترقی یافتہ زبان ہے۔ کون سی زبان ہے؟ عربی زبان، تمام دنیا میں مقبول ترین زبان ہے جس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ترجمہ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اس وقت عرب کی زبان جو تھی وہ عربی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول بھی عربی زبان میں کیا تاکہ وہ اس کو صحیح سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 7 دیکھیے گا، لا ریب کتاب، لا ریب کا مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ جن لوگوں نے اس کتاب میں شک کیا، اللہ نے انہیں چیلنج کر دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ۔ آج تک دنیا کا کوئی بھی شخص اس کے مقابلے میں ایک بھی آیت نہیں بنا سکا اور نہ ہی قیامت تک بنا سکے گا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 دیکھیے گا، کتاب ہدایت، اس انقلاب پر کتاب نے دنیا کے ہر خطے میں ہدایت کے چراغ روشن کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ترجمہ، قرآن جو ہے وہ رمضان وہ مہینہ ہے، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا وہ رمضان کے مہینے میں، تو اس کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ جس طرح تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، جو اسی طرح قرآن مجید بھی تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے۔
ہے. نمبر 9 پوائنٹ دیکھیے گا, مدلل کتاب یعنی یہ ایسی کتاب ہے جو ہر بات دلیل سے پیش کرتی ہے, ٹھیک ہے, ہر مخالف کو بے بس کر کے ماننے پر مجبور کر دیتی ہے. جیسے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ترجمہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی, مثال بھی ایسی کہ دلیل کے ساتھ جس میں کوئی شک شبہ ہی نہ رہ سکے, ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 10 دیکھیے گا, جامع کتاب, یہ کتاب سابقہ اقوام کی قصے غلطیاں بیان کر کے انسان کے لیے معیشت, سیاست, اخلاقیات اور دیگر تمام شعبوں کے بارے میں جامع تعلیمات پیش کرتی ہے کہ ہمیں زندگی کو کس طرح سے کیسے گزارنا چاہیے, ٹھیک ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کہ ترجمہ کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جو اس روشن کتاب میں موجود نہ ہو, یعنی ہر چھوٹی سے بڑی چیز, خشک سے تر چیز, ہر چیز کے بارے میں اس میں جو ہے رہنمائی موجود ہے. پوائنٹ نمبر 11 دیکھیے گا, عالمگیر کتاب, یہ کتاب کسی خاص علاقے یا قوم کو مخاطب نہیں کرتی بلکہ پوری انسانیت کا خطاب کرتی ہے. جیسے ان ہوا الا ذکر للعالمین, ترجمہ یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے, ٹھیک ہے. جتنی بھی آنے والی نسلیں, قومیں جتنی بھی ہیں, ان تمام کے لیے جو ہے کیا ہے, یہ ایک نصیحت ہے. ارشاد نبوی ہے کہ میں تمام انسانیت کا نبی ہوں. یہ کس کا ارشاد ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمام انسانیت کے لیے کیا ہوں, جو ان کا نبی ہوں, ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 12 دیکھیے گا, بے حساب اجر کی حامل کتاب, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور الف لام میم ایک نہیں بلکہ 3 حروف ہیں جن کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. اس کتاب ہدایت پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے, ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 13 دیکھیے گا, منظم ترین کتاب, یعنی یہ کتاب جو ہے وہ کافیہ, ردیف, بردار بھی ہے, اور لیکن کسی شاعر کا کلام نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے اس کے شاعر جو ہیں وہ کیا ہوئے ہیں, اس کی منظم اور مربوط کلامی کے قائل ہوئے ہیں. عرب کی لبید جیسے نامور شاعر نے بھی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے, ٹھیک ہے. عرب کا جو مشہور جو تھا وہ شاعر تھا, اس نے بھی اس کے سامنے کیا کر دیا, ہتھیار ڈال دیے ان کلام کے سامنے. پوائنٹ نمبر 14 دیکھیے گا, شیریں بیان, اس کتاب مبین کا انداز اتنا شیریں ہے کہ اس کے سننے والے اور پڑھنے والے فوراً اس کے اسیر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کفار مکہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے اگر یہ کلام سن لیا تو کہیں ان کے کان میں کوئی اثر نہ پڑ جائے, یعنی اتنی یہ پرتاثیر ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے کانوں میں اس کی آواز نہ آ جائے اور ہم پر اثر نہ کرنے لگ جائے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے قرآن پاک اپنے اندر کتنی مٹھاس رکھتی ہے کہ ہم اس کو جب بار بار پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ہم ایک نئے سرے سے کوئی نئی کتاب پڑھ رہے ہیں. حالانکہ جب آپ دنیا کی کوئی کتاب کی مثال لے لیں, جب بھی ہم کوئی اور کتاب کے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, ایک دفعہ کرتے ہیں, دوسری دفعہ کرتے ہیں تو ہمارا دل اکتانے لگ جاتا ہے, تیسری ٹائم تو اس کو پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا. لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ ہم جب بھی اس کو نئے سرے سے پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ ہم اس کو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوں, ٹھیک ہے. اب حاصل کلام کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے. اس پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ بقول شاہ اقبال جو ہیں وہ شاعر ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر, یعنی تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ قرآن جو دنیا میں معزز تھے وہ کس وجہ سے تھے کہ قرآن پاک پہ عمل کرتے تھے, اور تم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہو؟ کیونکہ تم نے قرآن کو اپنے پسے پش ڈال دیا, تم اس پر عمل نہیں کرتے, اسے پڑھتے نہیں ہو, اگر پڑھتے بھی ہو تو اس پر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 جو ہے ہمارا شارٹ کوسچنس کے ساتھ, لانگ کوسچنس کے ساتھ اور MCQs کے ساتھ ہمارا کمپلیٹ ہوا. یہ ہمارا جو ہے وہ اس چیپٹر کا لاسٹ کوسچن تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹوڈنٹ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ, انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ جو چیپٹر ریڈ کریں گے اس پہ ہم انشاءاللہ اب وہ ہم پڑھیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس. فی امان اللہ. اللہ حافظ.